السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم سورہ صاد کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ تو آج میں اس کی پہلی آیات سے لے کر 8ویں آیت تک کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد، قسم ہے نصیحت برے قرآن کی، بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں۔ ان سے پہلے ہم ایسی کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، اور جب ان کی شامت آئی تو وہ چیخ اٹھے، مگر وہ وقت بچنے کا نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا۔ منکرین کہنے لگے کہ یہ ساحر ہے، سخت جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر۔ یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے۔ یہ بات ہم نے زمانے قریب کی ملت میں کسی سے نہیں سنی۔ یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک من گھڑت بات ہے۔ کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس کے اوپر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں، اور یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ چکھا نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کا کچھ تاریخی منظر بیان کر دیا جائے، جسے مولانا سید ابوالعلا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تعارف میں، اس سورہ کے تعارف میں شروع میں لکھا ہے۔ آپ لکھتے ہیں، امام احمد، نسائی، ترمذی، ابن جریر، ابن ابی شیبہ، ابن ابی حاتم اور محمد بن اسحاق وغیرہ نے جو روایات نقل کی ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ابو طالب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بیمار ہوئے اور قریش کے سرداروں نے محسوس کیا کہ اب یہ ان کا آخری وقت ہے، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ چل کر شیخ سے بات کرنی چاہیے، وہ ہمارا اور اپنے بھتیجے کا جھگڑا چکا جائیں تو اچھا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا انتقال ہو جائے اور ان کے بعد ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی سخت معاملہ کریں اور عرب کے لوگ ہمیں طعنہ دیں کہ جب تک شیخ زندہ تھے یہ لوگ اس کا لحاظ کرتے رہے، اب ان کے مرنے کے بعد ان لوگوں نے اس کے بھتیجے پر ہاتھ ڈالا ہے۔ اس رائے پر سب کا اتفاق ہو گیا اور تقریباً 25 سرداران قریش، جن میں ابو جہل، ابو سفیان، امیہ بن خلف، عاص بن وائل، اسود بن مطلب، عقبہ بن ابی معیط، عتبہ و شیبہ شامل تھے، ابو طالب کے پاس پہنچے۔ ان لوگوں نے پہلے تو حسب معمول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی شکایت بیان کی، پھر کہا ہم آپ کے سامنے ایک انصاف کی بات پیش کرنے آئے ہیں، آپ کا بھتیجا ہمیں ہمارے دین پر چھوڑ دے اور ہمیں اسے اس کے دین پر چھوڑ دیتے ہیں، وہ جس معبود کی عبادت کرنا چاہے کرے، ہمیں اس سے کوئی تعارض نہیں ہوگا، مگر وہ ہمارے معبودوں کی مذمت نہ کرے اور یہ کوشش نہ کرتا پھرے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، اس شرط پر آپ ہم سے اس کی صلاح کرا دیں۔ ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور آپ سے کہا کہ بھتیجے، یہ تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ تم ایک منصفانہ بات پر ان سے اتفاق کر لو تاکہ تمہارا اور ان کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ پھر انہوں نے وہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جو سرداران قریش نے ان سے کہی تھی، یعنی کہ وہ ان کو نہ ٹوکیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہ ٹوکیں، اور وہ پھر ان کو کوئی اعتراض نہیں کریں گے، ایک خدا کی پرستش کرتے رہیں، انہیں آپس میں اتفاق ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، چچا جان، میں تو ان کے سامنے ایک ایسا کلمہ پیش کرتا ہوں جسے اگر یہ مان لیں تو عرب ان کا تابع فرمان اور عجب ان کا باج گزار ہو جائے گا۔ یہ سن کر پہلے تو سٹ پٹا گئے، ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آخر کیا کہہ کر ایسے مفید کلمے کو رد کر دیں۔
پھر کچھ سنبھل کر بولے، تم ایک کلمہ کہتے ہو، ہم ایسے 10 کلمے کہنے کو تیار ہیں، مگر یہ تو بتاؤ کہ وہ کلمہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ۔ اس پر وہ سب ایک بارگی اٹھ کھڑے ہوئے اور باتیں بناتے ہوئے نکل گئے، جو اس سورہ کی ابتدائی حصے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ تو اس پس منظر سے اندازہ ہوتا ہے کہ کافروں نے، مشرکین نے کیسی کوشش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس بات پر کوئی مصالحت کر لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کے خداؤں کے بارے میں نہیں ٹوکیں گے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، وہ اگر حضور ایسا کرتے ہیں تو ہم بھی پھر ان کو کسی بات پر نہیں ٹوکیں گے، کوئی اعتراض نہیں کریں گے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس بات کے جواب میں جو بات ارشاد فرمائی، وہ وہی بات تھی جو اس برے قرآن کا لب لباب ہے، اور وہی ہے کہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اس طرح اندازہ ہوتا ہے کہ پہلے تو وہ کفار مشرکین آپ کو تنگ کرتے رہے، جب وہ اس سے باز نہیں آئے اور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تبلیغ کا کام کرتے رہے، تو پھر انہوں نے ایک آخری چارے کے طور پر حضرت ابو طالب کے یہاں گئے، سب مل کے سردار انہوں نے قریش گئے، اور ان کے چچا جو آپ کی پرورش کر رہے تھے، ان کو یہ زور ڈالا کہ وہ آپ کو اس کام سے روکیں۔ اور تاریخ میں ایک اور بھی بڑا اچھا جملہ آتا ہے، جب حضرت ابو طالب نے، جو چچا تھے، آپ کو اس کام سے روکنے کی کوشش کی، سمجھانے کی کوشش کی، تو آپ نے بڑا تاریخی جواب دیا تھا، جو دوسری حدیثوں میں آتا ہے کہ چچا جان، اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دیں گے تو میں اپنے اس کام سے باز نہیں آؤں گا۔ تو یہ صورتحال تھی جس وقت یہ آیات نازل ہوئیں، اور اب ان آیات کا ترجمہ سمجھتے ہیں ہم کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ نصیحت برا قرآن ہے، یعنی اس میں کوئی فالتو بات نہیں ہے، یہ سب انسان کی رہنمائی کے لیے ایک سے بڑھ کے ایک بہتر بات کی گئی ہے، مختلف طریقوں سے سمجھایا گیا ہے، ان کا انجام بتایا گیا ہے لوگوں کا۔ لیکن کسی کے ان کے کفار کے ان سرداروں کے کچھ سمجھ میں نہ آیا، اور وہ تکبر و ضد میں چونکہ تھے، اس لیے وہ حضور کی بات نہ مان کر وہ وہاں سے واپس ہو گئے۔ لیکن یہ کفار مشرکین یہ بھی بھول گئے کہ اس طرح کے ضد کا اور تکبر کا پھر انجام کیا ہوتا ہے، اور اب تاریخ کو فراموش کر دیا انہوں نے کہ ایسے نبی پہلے بھی آئے ہیں اور انہوں نے یہی کام کیا ہے، اور جب ان کی قوم نے ان کا انکار کیا نبیوں کی، تو پھر ان پر عذاب نازل ہوا اور وہ قومیں تباہ ہو گئیں، اور جب پھر یہ عذاب آیا تو پھر وہ چیختے رہے، مگر اس کے بعد پھر بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ اور پھر انہیں اس بات پر بھی بڑا تعجب تھا کہ انہی میں سے، یعنی سرداران قریش میں سے قریش یا بنی ہاشم جو شاخ تھی قریش کی، اس میں سے ایک آدمی آیا، مطلب اور کوئی باہر سے کیوں نہیں آیا، کوئی اور بڑا آدمی وقت کا کیوں نہیں آیا، ایک عام آدمی کیوں نبی بن کر آ گیا۔ پھر ان پر بھی یہ بھی الزام لگایا تھا انہوں نے کہ یہ ساحر ہیں، مطلب جادوگر ہیں، جو ان کے قریب آتا ہے، ان کی بات سنتا ہے، ان کے سحر میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ پھر ان پہ جھوٹا ہونے کا بھی الزام لگایا کہ سارے خداؤں کی جگہ انہوں نے ایک خدا بنا ڈالا ہے۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، لیکن یہ ساری ان کی فالتو بکواس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، اور یہ تو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے حجت پوری کر دی ان کے پر کہ ان کا ایک صحیح پیغام ان تک اپنے نبی کے ذریعے پہنچا دیا۔ اب یہ ان کے نصیب تھے کہ انہوں نے مان کے نہیں دیا، اور پھر بھی وہ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ اس زمانے میں تو کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا، یہ تو عرصے دراز سے مختلف خداؤں کی پوجا چلی آ رہی ہے، ایک خدا کی بات تو آس پاس میں ہمارے کسی نے نہیں کی، تو بھی یہ کہاں سے انہوں نے یہ بات شروع کر دی ہے اور ہمیں ہمارے خداؤں سے دور کرنا شروع کر دیا ہے۔
تو یہ سارے اعتراض تھے جو ان پر مختلف اوقات میں کیے جاتے تھے، اور اس کا آخری وہ حربہ انہوں نے ان کے چچا کو استعمال کرنا چاہا، لیکن وہ بھی ناکام ہو گیا۔ تو آخر میں ارشاد فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دراصل انہیں اس بات کا یقین ہی نہیں ہے کہ جو کلام ہے وہ میں نے بھیجا ہے، یعنی پروردگار کے عالم کی طرف سے آیا ہے، اور ایک سچی نبی کی زبانی وہ باتیں بیان ہو رہی ہیں، اور یہ سب کچھ اس وقت خاک میں مل جائے گا جب میرا عذاب ان پر نازل ہوگا۔ اور یہی ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب کافر قوم پہ نازل ہوا تو وہ قومیں تباہ و برباد ہو گئیں۔ جب عذاب کا مزہ چکھا تو پھر انہوں نے حقیقت کا سارا پتہ چل گیا، تو بہتر تھا کہ وہ اس عذاب کے نازل ہونے سے پہلے سدھر جاتے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔